إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ہم نے قرآن پاک کو پیش کیا زمین آسمان اور پہاڑوں پر کہ اس پر عمل کر لو تمہیں جنت ملے گی ورنہ جہنم. سب نے انکار کر دیا, ڈر گئے سب. اور یہ انسان بے انصاف اور ناسمجھ ہے. یہ قرآن ہمارے اندر اتر جائے. صحابہ کی تھی زندگی میں قرآن اترتا تو قرآن کو سمجھاتے تھے زندگی سے. ہم قرآن کو سمجھاتے کتاب سے, لیکچر سے, لیکچر سے. دل کا قرآن دل میں آ جائے. اب علماء سے پوچھو, آپ علماء کی صحبت میں بیٹھے نہیں جاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ بچے پڑھانے کے لیے, نماز پڑھانے کے لیے ہیں. ارے جو علم ان کے پاس ہے ساری دنیا کے انسان محتاج ہے اس علم کے. وہ علم اللہ کی ذات سے نکلا ہے. اور جبرائیل علیہ السلام کے واسطے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے. وہ چاہے وہ قرآن پاک ہو چاہے حدیث ہو, قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, حدیث غیر مطلوب ہے. ہمارے نبی نے کوئی بات اپنے پاس سے نہیں کہی, جو کہا وہ اللہ کی طرف سے کہا. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہی. نبی نے جب کچھ کہا اللہ کے حکم سے کہا. جسے اللہ کے پاس ہم جا رہے ہیں, ہر چیز قریب ہو رہے ہیں, ہم موت کے, قبر کے, قیامت کے حساب پہ. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. شطر پارے کی پہلی آیت ہے. لوگوں قریب آ گیا لوگوں کا حساب کا وقت اور وہ منہ پھیر رکھا. سننا نہیں چاہتے ہم. گھر گھر پہ جا کے خوشامد کی جا رہی ہے ہمارے فائدے کے لیے. مرتے ہی پتہ چل جائے گا. جو باتیں آج ہم سن رہے ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں اس کو, چھوڑ رہے ہیں اس کو. اس کی یہاں چھوڑنے کی چیز اسے پکڑ رکھا ہے ہم نے. جو بچہ ہے نہ سمجھ, اس کو چیک دے دے 1 کروڑ 10 لاکھ روپے کا, 1 کروڑ سے ٹوپی مٹھائی دے دو, مٹھائی دے دو, چیک نہیں دے. یہ دنیا دھوکہ ہے. ہمارے رہنے کی جگہ دنیا نہیں ہے, رچی لگانے کی جگہ دنیا ہے. تو ضرورت کی جگہ ہے. جیسے استنجا بیت الخلا بناتا ہے, آدمی گھر بناتا ہے, حاجت کی جگہ بناتا ہے, تو دل ہی لگاتا اس سے. نہ اس کا کوئی ذکر کرتا ہے, نہ اس میں زیادہ رہتا ہے. دنیا استعمال کی چیزیں جیب میں رکھو, پیٹ میں رکھو, سر پہ رکھو, پیر میں رکھو, بدن میں رکھو, شہر میں رکھو, لیکن دل نہیں ہے. اسی لیے آج ہماری محنت کس کو ہو رہی ہے؟ پیٹ پر. صبح کیا کھانا ہے, شام کو کیا کھانا ہے, گوٹے کرتے ہیں. جو گندی بنانی مشین, ہم بدن بنا نہیں ہے دنیا میں, ہم دل بنانا ہے. قیامت کے دن دل بنا ہوا کام دے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. نہ مال نہ دے گا نہ اولاد, قلب سلیم. اس دل میں اللہ کی بڑائی کا یقین ہو, اللہ کی قدرت کا یقین ہو, اللہ پالنے والا ہے. یہ سارے اسباب اس کے محتاج ہیں, اور محتاج نہیں کسی کا. سب پیدا اس کے ہیں جو محتاج ہے. رب سے کہتے ہیں اللہ پالنے میں کسی اسباب کو محتاج نہیں. اور جو کچھ دنیا میں نظر آ رہا ہے یہ سب کا سب جو ہے یہ تو برتن ہے. برتن ڈالنے والا اس میں اللہ ہے. سورج ایک برتن ہے روشنی کا. ہم دیکھ رہے سورج سے روشنی آ رہی ہے, یہ دھوکہ ہے. سورج میں روشنی نہیں ہے, زمین میں ہلنا نہیں ہے, پیڑ میں پھل نہیں ہے, مرغی میں انڈا نہیں ہے, انڈے میں بچہ نہیں ہے, اور بھینس میں دودھ نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بھینس میں دودھ دے رہی ہے. اس کو دیکھ کر کے ہمیں پہچان اس تمہاری نسل کی بات ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. گوبر اور خون کے درمیان میں ہم دودھ کی نہر نکالتے ہیں. دودھ یہ بھینس کو کاٹو تو دودھ نہیں نکلے گا, زمین کھودو تو گھر میں دانا نہیں نکلے گا. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ
بقدر معلوم. جو بھی دنیا میں آ رہا ہے ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے، شکل سے شکل بن رہی ہے، پھر دھوکہ ہے. اللہ اپنی قدرت اپنے کے خزانے سے آ رہا ہے. سب چیزوں پر اللہ کا حکم چلتے ہیں. الا له الخلق والامر، اوپر چلتے ہیں. اللہ کے خزانے محدود ہیں. حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک دنیا کے وہ سارے جنات اور اللہ ایک انسان کی جگہ ہو جائے اللہ سے مانگے. کوئی پہاڑ مانگے چل مانک کا، کوئی پننے کا، اور جنگل مانگے، کوئی جو ہے جانوروں کے. اللہ سب کو خواہش کے بغیر دے رہے. تو اللہ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی اتنا سمندر میں سوئی ڈال کے انگلی ڈال کے نکال دو. اسی کو لڑے ہیں دنیا پر. اللہ کیونکہ اللہ سے تعلق نہیں ہے، اللہ کو پہچانا نہیں ہم نے. ہم دنیا میں آئے اللہ کی معرفت کے لیے، وہ ساری مخلوق اللہ نے بنائی اپنی پہچان کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ساری مخلوق بنائی ہے اپنی معرفت کے لیے، اپنے پہچاننے کے لیے. دیکھ کے ہمیں پہچانو. وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي الأرض آيات للموقنين ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. یہ سبھی اللہ کی ذات نظر نہیں آ رہی تو یہ ساری اس کے وجود کی نشانیاں ہیں. یہ ساری چیزیں بہت سی چیزیں دنیا میں نظر نہیں آتی. آدمی نشانی سے پہچانتا ہے ہم زندہ ہیں، روح نظر نہیں آ رہی. ہم عقل ہے، عقل نظر نہیں آتی. بھوک لگی، بھوک نظر نہیں آتی. ہوا نظر نہیں آتی، بخار نظر نہیں آتا. اونٹ گزر کے چل جائے مہنگی کر کے تو بعد میں آنے والا پہچان لیتا ہے کہ اونٹ گزرا ہے. نشانیاں نہیں کر کے اونٹ لے گا اس میں. اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری چیزیں میرے وجود کی نشانیاں ہیں. ساری چیزوں پر اس کا حکم کرنا ہے. اور الخلق والامر ہمیں اللہ نے اختیار کیا ہے کہ تھوڑی زندگی ہے موت تک کی، کوئی کام نہیں آئے مرنے کے بعد. سب فرشتہ سور پھولیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ. سب رشتے ناطے ختم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے کہہ دیا اپنے آپ کو جہنم سے بچا. خدا کے یہاں میں اللہ کے یہاں قیامت میں انس پر کام نہیں آئے گی. آپ ہم شیخ ہے، منصاری ہے، منصوری ہے، ہم پٹھان ہیں. یہ کوئی یہ خاندان یہ رشتے کی کام نہیں آیا قیامت کے دن. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة. رشتے داری اولاد قیامت میں کوئی نفع نہیں دے گی. یہ تو پہچاننے کے لیے خالی. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. یہ پہچاننے کے لیے اللہ کے رسول عزت والا ہوئے جس میں تقویٰ ہوگا، پرہیزگاری ہوگی. سارا قرآن تقوی سے بھرا ہے. هدى للمتقين. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. یہ قرآن راستہ بتاتا ہے جن میں اللہ کا ڈر ہوگا. قرآن پڑھ کے گمراہ بھی ہوتا ہے اور قرآن پڑھ کے آدمی ہدایت پر بھی آتا ہے. یہ ہدایت پر کون آئے گا؟ ہدایت پر آئے گا جس میں تقویٰ ہوگا. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. اور جس میں خواہشات میں چلنے والے وہ ہدایت پر نہیں آئیں گے. وما يضل به الا الفاسقين. یہ قرآن گمراہ کرتا ہے فاسقین کو. ہم کیا خواہشات میں چلنا، خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں آیا دنیا. کرنا پڑنے والا جسے کرنا پڑے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم دنیا میں آئے اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کی رضا دنیا کی کائنات کی چیزوں میں نہیں ہے. کہیں قرآن حدیث میں ملے گا آپ کو جس کو آپ مال زیادہ ہوگا، ڈگریاں زیادہ ہوں گی، اسباب زیادہ ہوں گے، وہ کامیاب جو اسے اطمینان ملے گا. کہیں نہیں ملے گا قرآن حدیث. کامیابی کا اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا قرآن میں. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
اللہ راضی ہو گیا، تمہاری اللہ نے نعمت پوری کر دی اور اللہ اور مکمل کر دی، اسلام کو دین کو مکمل کر دیا زندگی گزارنے کا طریقہ۔ ہم کو دیکھنا آج عام آدمی زندگی گزارنے میں دنیا والوں کو دیکھ رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے پیچھے نہیں چلنا ہے، ہمیں چلنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ قرآن شریف میں جگہ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو اللہ کے محبوب کا اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو محبوب اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، چاہے غریب ہو چاہے مالدار، چاہے لوگوں کے کھانے نہیں ہو اس کے پاس، پورے کپڑے نہیں ہو اس کے پاس، مکان بھی نہیں ہو، کچا ہو، کرائے کا ہو، اللہ اس سے راضی ہے۔ رضیت لکم الاسلام دینا، یہ تھوڑی زندگی ہے، کوئی کام نہیں آئے گا قیامت میں جس کی چپک رہے نا ہم گھر نہیں چھوڑے اللہ اس کے رسول کی باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے۔ یہ قرآن کی آئے ہماری زندگی میں آ جائے، دل کے آئے دل میں آ جائے، کان کے آئے کان میں آ جائے، آنکھ کے آئے آنکھ میں آ جائے، ہاتھ کے ہاتھ میں، پیر کی پیر میں، کھانے میں، پینے میں، دوانے میں، ہماری پریشانی میں، ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے رات اور دن جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس میں اللہ کہتا ہے ضرورت اللہ نے لگائی ہے، اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن ضرورت پوری کرنے میں ہم آزاد نہیں ہیں۔ جو جس طرح چاہے ہم کر لیں، تو جانور ہے آزاد، جانور پاک پانی پیتا ہے ناپاک بھی پیتا ہے، بلکہ جانور بعض ایسے ہوتے ہیں کنکر ڈال دو اور بازار ڈال دو مرغی کے سامنے، مرغی کے بچے کے سامنے، کنکر نہیں کھائے گا بازار کھائے گا۔ ہمارے کیا ہے سب کھانے ہیں، حلال بھی حرام بھی، پاک بھی ناپاک بھی، جائز بھی ناجائز۔ جس کو یہ پرواہ نہیں ہو دنیا میں کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، تو اللہ جہنم میں پرواہ نہیں کریں گے کیسے جہنم میں ڈالیں گے، وہ بلند جہنم کو ڈال آتا ہے۔ پتہ چل جائے گا انسان ختم ہونے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے، موت امام ختم ہونے کا نہیں ہے انسان، اللہ کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اور دنیا میں ہمیشہ رہے گی۔ تمام بغاوت اور انسان ہمیشہ سے نہیں ہے لیکن ہمیشہ رہے گا۔ موت نام ہے اب یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے، انتقال ہو گئے، ٹرانسفر ہو گئے، اب عمل کی جگہ سے بدلی جگہ شروع ہو گئی اس کی، ایک نیکی نہیں کر سکتا یہ۔ آپ دنیا میں جو نیک کام لگا کے جائے لوگوں کو دعوت والا کام اگر منافع کرو محلے میں سوچ مسلمان اگر ہم یہ چاہتے ہیں حالات سارے انسانوں کے اچھے ہو جائیں، سارے انسان پریشان ہیں اور دوا ہمارے پاس ہے لیکن ہم نہ خود دوا استعمال کر رہے ہیں نہ کسی کو دے رہے ہیں، سب پیاسے ہیں، پانی ہمارے پاس ہے، سب چاہتے ہیں عزت مل جائے، امن آ جائے، سلامتی آ جائے، حفاظت ہو جائے، ہمارے پاس ہے، ہمیں خود کو یقین نہیں ہے اس پر، ہمارا یقین نظر پر ہے، خبر پر نہیں ہے۔ نظر کا راستہ جانور کا راستہ ہے، جانور کو اگر آپ چاروں دکھا تو قریب آ جائے گا اور ڈنڈا دکھا تو بھاگ جائے گا۔ قرآن نے کہا یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، یہ ظاہر پہ چل رہے ہیں، اسی کہتے تعلیم کرو، دعوت دو، غیب کا یقین دعوت سے آئے گا اور سننے سے آئے گا، اور دنیا کا یقین ظاہر کا یہ مشاہدے سے آئے گا، دنیا دیکھ رہے ہیں ہم چیزوں، دنیا کا یقین تو دیکھنے سے آتا ہے۔ یہ کام نبیوں والا ہے، انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، صحابہ والا کام ہے، تو جو مدد اللہ کی غیب چھپی ہوئی ہے، اللہ کے ساتھ چھپی ہوئی ہے، غیب میں اللہ کی قدرت طاقت بھی چھپی ہوئی ہے، وہ حق ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کی ذات حق ہے، اللہ کی قدرت حق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، قرآن شریف کے ایک آیت پر، اور اللہ کی ایک صفت پر یقین کرنا فرض ہے، یہ سیکھو سکھاؤ اپنے بیوی بچوں کو۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہر ایمان لا کے بے فکر مت ہو جاؤ بلکہ ڈراؤ ان کو جہنم کی آگ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والوں سے سارے اللہ پاک جو چاہتا ہے پابندی وہ ایمان والوں سے،
جن میں کلمہ نہیں پڑھا تو آزاد ہے، اور موت تک کی پابندی ہے، بس موت کا پتہ نہیں کب آ جائے۔ ہم کسی کا کلمہ آدمی ہوا ہے جو موت کو یاد کرے، اس کی تیاری لگ جائے۔ اور قرآن شریف میں اللہ نے کلمہ تجھے کہا جو اللہ کی باتوں کو سنے اور اس پہ عمل کرے، کلمہ نہیں ہدایت کرے۔ فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو جو میری باتوں کو سنتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہم تو سنتے ہی نہیں نکال دیتے ہیں، دل چھپتا ہوئے نا، دل چھپتا ہوئے۔ اللہ کو نرم دل پسند ہے، سارے نبی کے دل نرم ہوتے تھے۔ ان ابراہیم لحلیم اوواہ منیب۔ قرآن کا اللہ ابراہیم سے رشتہ بتا رہا، بہت گریا آزاری کرنے والے، آزاری کرنے والے۔ ہم تو روتے ہی نہیں، سوتے ہیں دیر سے تو خوب کھاتے ہیں، تو پھر بھی فجر کی نماز مسجد نماز سے پڑھ رہی ہے 4 مہینے چلے رہنے کے بعد، پھر گھر آ گئے کہ مال کے اندر یہ مال ہمارے گھر کیا مسلمانوں کے آج قبرستان کی طرف سناٹا ہے، دن میں بازار کا نمونہ اور رات کو قبرستان کا نمونہ۔ غیروں کا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے جلدی سو عشاء پڑھتے ہی دنیا کی باتیں کرنا۔ ہمارے نبی پاک ہم کو پسند نہیں تھا عشاء پڑھنا، تمہیں جلدی اٹھنا کمال ہے، دیر سونا کمال نہیں ہے، جلدی سو تہجد پڑھو۔ صحابہ کے عملوں کو قرآن کرا ہے آسمان سے۔ صحابی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ والذی ایسا مزہ آئے گا رونے میں اللہ کے سامنے جو سونے میں نہیں آتا، جب دل ہمارا پاک ہو جائے، اس دل میں اللہ کا یقین آ جائے اور اللہ غیب کی بڑائی محبت دل سے نکل جائے۔ میں نے کہا نا سب جگہ رکھو دنیا کو، پیٹ میں رکھو، جیل میں رکھو، سر پہ رکھو، پیر میں رکھو، بدن پہ رکھو، گھر میں رکھو، یہ دل نہیں۔ دل تو صرف اللہ ہے کہ اپنی محبت، اپنی بڑائی، اپنی ذات کا یقین، اپنی ذات کا بھروسہ، اپنا خوف، اور نبی پاک علیہ السلام کی کامل محبت۔ بیوی بچے سے محبت ہوتی ہے اور بیوی بچہ کوئی بات کہہ دے فلاں چیز لے کے آنا تو آدمی گھر کے دروازے پر بھول گیا، گھر کے دروازے پر یاد آئی تو واپس جائے گا کہ میرے بچی محبت دل میں ہے، سب کی محبت ہے۔ اللہ کی محبت ہوگی تو ایک ایک سنت پر عمل کرے گا۔ یہ ہمارے نبی اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تو نمونہ نبی کے پیچھے چلو۔ اللہ ہے، نبی ہے، قرآن ہے، قانون ہے، کلمہ ہے، کعبہ ہے، راستہ ہے ہمارا۔ یہ کیا بیرانی ہے، قوم بیرانی، اس کو عزت نہیں آتا ہے یہاں پر، اس کو عزت نہیں ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ نبی کی ذات کو نمونہ وہ بنائے گا اس میں 3 باتیں ہوں گی، اللہ سے ملاقات کا یقین، آخرت کا یقین، مجھے اس کا بدلہ ملے گا۔ 24 گھنٹے ہم اس بات کو سوچیں، ہر عمل جو بھی کر رہے ہیں ہم، کھانا پینا، سونا جاگنا، پیشاب پخانا، لین دین، کمانا خرچ کرنا، ہنسنا رونا، غمی خوشی، ہم یہ لگے اس سے ہماری آخرت بننے ہی بگڑ رہی ہے۔ ہر عمل سے ہماری آخرت بننی چاہیے، جس عمل کا آخرت نہیں بنے وہ کھیل اور دھوکہ ہے، وہ چپکا ہوگی۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے الٹا قمیص پہن کر کے آگے فجر میں کسی کا حضرت آپ کا قمیص الٹا ہے تو اتارنے لگے اسے، پھر رکے، پوچھا کیا بات ہوئی، کیوں رکے؟ کہا میں نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے پہنا تھا تو میں نیت کر لوں پہلے اللہ کو راضی کرنے کی، بغیر نیت کے ثواب نہیں ملے گا۔ آپ نے وضو کر لیا، نیت نہیں کی ثواب نہیں ملے گا، وضو تو ہو جائے گا۔ نماز میں نیت فرض، روزے میں نیت فرض، زکات میں نیت فرض، حج میں نیت فرض، وہ تو بغیر نیت کے ادا ہی نہیں ہوئے روزے نماز زکات تو، اور وضو میں سنت ہے تو وضو تو ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا۔
گھروں میں عورتوں کو سکھاؤ، اسی کے عورتوں کو نماز بھیجو. صاحب نے مستورات کے بارے میں بات کی ہے. ہم چاہتے ہیں ہر وقت بیوی کے پاس رہیں، سرجی رہا شریک رہا، اسے جنت میں لے جانا چاہتے ہیں تو اس کو بھی جو ہے جنت کا راستہ بتاؤ. سب جنت کا ہم کے ساتھ جنات وعلمیت جنت عدن داخلوں کو اپنے نیک ماں باپ، نیک بیوی اور نیک اولاد. ہم تو مالدار بنانے کی فکر کر رہے ہیں، نیک بنانے کی فکر نہیں کر رہے. دعوت کا کام میں سب کو لگانا ہے، بیوی کو، بچوں کو، ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو، سسر کو، سالے کو، ساڑو کو، داماد کو. یہ محنت ہے اس بات کی. سارے دنیا کے انسان جہنم میں بیٹھ کے جنت میں چلے جائیں. ہمارے نبی تو یہی تو فکر کے 5 میں جائے گا، اللہ تسلی دے رہے ہیں. ہمیں تو فکر یہ ہے کہ بھائی بھوکے نہیں مرنے. جتنا آدمی بھوک سے کرتا ہے یار، اگر اللہ سے کرے تو اللہ کا ولی بن جائے. بھوک تو آئے گی، نبی صاحب پر آئے گی، دنیا کی تکلیف آئے گی. اللہ خود کہہ رہا ہم تمہاری آزمائش کریں گے. ہم مٹکا لیتے ہیں، کوئی چیز لیتے ہیں دنیا کی، اسے دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں اسے. تو تم یہ ایمان لا کر یہ کہہ رہا ہو کہ ہم جو ہے اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں. الف لام میم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کہ تم ایمان ہم تمہاری آزمائش نہیں کریں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم نے آپ تم سے پہلے بھی لوگوں کی آزمائش کی ہے، لیکن سچے ہیں جھوٹے ہیں. ابھی 4 مہینے کی تشکیل ہوگی تو ہم سوچیں گے پھر بھوکے مر جائیں گے، کاروبار خراب ہو جائے گا. ارے شیطان ڈراتا ہے تندرستی سے اور غریبی سے. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. شیطان کو ڈراتا ہے کہ تم خرچ کرو گے، اللہ کے راستے میں جاؤ گے، تندرست ہو جاؤ گے. اور اللہ وعدہ کر رہا ہے مغفرت کا اور فضل کا. فضل کہتے ہیں روٹی کپڑا مکان. آج تک کتنے لوگ دنیا میں دین کا کام کر رہے ہیں، ایک بھی آج تک پریشان نہیں ہے. بلکہ سارے وعدے اللہ ہے قرآن شریف میں دین پر اور دین کی آج بھی وہی اللہ ہے. اللہ کے وعدے، اللہ کے ساتھ آپ، اس کے وعدے آپ، اور اس کی مدد آپ. اس کی مدد کوئی خاص نبیوں کے ساتھ، کسی زمانے کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. اس کی مدد تو قیامت تک. اور جو بھی انسان نبی کے پاس میں چلے گا، اللہ کے حکم پر چلے گا، اللہ کی غیبی مدد جو اللہ کے ساتھ چھپی ہوئی ہے، اس کی مدد بھی چھپی ہوئی ہے. اس پہ یقین کرنا پڑے گا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ کا نامت علم ہے تو اللہ کا کام کر کے اللہ کی مدد کے وعدے پر، اللہ کی مدد کے وعدے پر یقین نہیں کرے تو گنہگار ہے، فاسق ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں. آج سارا کا سارا محلہ ہمارا سو رہا ہے، غفلت میں ہے. دنیا کے قانون کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں تو وکیل بنتے ہیں، اور نہیں پڑھتے تو دنیا کے قانون جاننے والے سے پوچھتے ہیں ہر کام میں. اور اللہ قانون توڑ رہے ہیں ہم. اللہ کی قدرت طاقت کی یقین نہیں ہے ہمارے دل میں، جبکہ ہر وقت اللہ کی پکڑ میں ہے. اور پوری پکڑ پھر مرنے کے بعد تو بہت سے اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اور یہ زندگی دی اللہ نے کہ ہمیشہ رہنے کی جگہ تو جنت ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ جنت ہے. ایک ایک ایمان والے کو ایسی جنت ملے گی دنیا سے 10 گنا بڑی، جس کی چوڑائی 5 پر فرما رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. تو وہ مغفرت کی طرف بخشش والے اعمال. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت بخشش والی سنت الباقی. ایک سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دنیا سے دولت سے زیادہ قیمتی ہے. زمین آسمان کا آسمان تک سونے چاندی سے بھر دیا گیا ہے. اس سے زیادہ قیمتی ایک سنت. اس سنت پہ جو ملے گا ہمیشہ باقی رہے جنت میں.
وہی دنیا چھوڑنی پڑے گی اور دوڑ تم ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کا اول سماوات 34 بارے میں پڑھو 28 بارے میں پڑھو قرآن کہہ رہا ہے ہم مرنا نہیں چاہتے ہم سمجھ رہے ہیں فرشتہ آ گئے وہ کہہ رہے جواب اللہ یا بھی میرے ساتھ ہم سب تیار ہوتے ہیں موت تو محبوب ہوتی ہے مومن کی اتنی تحفہ ہے اس بات ہے تحفظ المومن الموت مومن کا تحفہ موت ہے اللہ کے رسول آپ تو دعا آپ تمنا کرتے نہیں ہے اللہ کے راستے میں شہید ہو رہا ہوں اپنی زندگی دے رہا ہوں شہید ہو رہا ہوں جنت میں جانے کے بعد کوئی دنیا میں آنا پسند نہیں کرے گا لیکن وہ شخص جو جس نے اللہ کے راستے میں جان دی ہو والذین هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ہم دنیا میں آئے یہ تو اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے یہ ہماری موت آ جائے گی اللہ کا کام کرتے کرتے ہم مر جائیں موت تو آئے گی آ رہی ہے لوگوں موت لیکن عقل مند آدمی کو کہا ہے قرآن شریف میں فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداهم اللہ واولئک هم الالباب خوشخبری سنا دو میرے بندوں کو جو اللہ کی باتیں سنتے ہیں قرآن کی اور اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں یہ عقل مند ہیں اور یہ ہدایت پر مجھے عقل مند نہیں کہا جس کی بات دولت کرتا ہوں یہ تو انسان کہہ رہے ہیں یہ تو دھوکہ ہے یہ تو دھوکہ ہے کہیں بھی آپ قرآن حدیث میں مال والا عقل مند ہے مال دیا ہے تو حساب دینا پڑے گا مال پہ صحیح جگہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں جو آدمی جاتا ہے اور تعلیم میں بیٹھتا ہے نا اس کا ایمان بڑھتا ہے جو پتہ چلتا ہے مال کہاں خرچ کرنا ہے مکان میں مکان جے پور والے بنا رہے ہیں پلاٹ پلاٹ لے رہے ہیں تو غریب آدمی ہے بیچارہ غریبی سے غریبی حدیث میں آتا ہے حضور نے پناہ مانگی ہے ایسی غریبی سے جو آدمی کو اس تک پہنچا دے اور ایسی مالداری سے سرکش باغیں بنا دینا فرمان غریب ہونا یہ جو ہے یہ گھرانے کی چیز نہیں ہے حالات اللہ نے قرآن میں بتایا ہے غریب نہیں لگایا غریب ہو رہا بلکہ حضور فرماتے ہیں مجھے تمہیں ڈر لگتا ہے تو مالدار نہیں ہو رہا واللہ القبر نقشہ علیہم ولیکن نقشہ علیہم تبصر علیکم الدنیا کہ تم پر زیادہ دنیا آ جائے اور تم مشغول ہو جائے یا ایھا الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا تمہیں تمہارا مال اولاد غافل نہ کرتے اللہ کے اس کی محبت میں اس لیے میرے بھائی اور بزرگ دوستوں آج وقت ہے اس سے پہلے کہ موت آئے ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے وعدتهم وعدا وكل وعده يوم القيامة فردا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة اللہ کہا قیامت میں تم آگے نا ہمارے پاس فردن آگے جیسا ہم نے پہلے کیا ایک دن کی بھیڑیے کے بچے کی طرح آدمی ہے بھیڑ کے بچے کی طرح اتنا کمزور اللہ کے سامنے پیش ہوگا وہ اللہ سب دیکھ رہا ہے جانتا ہے بڑی گھاٹی آنے والی ہے موت سے قبر روح نکلنا آسان کام نہیں ہے پڑھو پھر قبر کا موت سے لے کے قیامت تک روانہ برسا کروانا کا اللہ نے فلاشی میں مرتے ہوئے انسان کہے گا کہ اللہ مجھے واپس لوٹا دے دنیا میں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا میں اچھے کام کروں گا آج کہا جا رہا ہے اچھے کام کر لو ایمان عمل بنا لو اپنا لیکن سمجھ نہیں آ رہی بس بھاگتے ہیں اس لیے یہ میرے پیاروں 4 مہینے اللہ کے راستے میں کر کے اللہ نے تشریف کی ہے پوری زندگی کی پورے جانور کی اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ ہم نے ایمان والوں جان مال خریدی ہے جنت کے بدلے میں یا کروڑ سال بعد موت نہیں آئے گی بڑھاپا نہیں آئے گا بیماری نہیں آئے گی نہ آدمی کو پکانے کی فکر اور عورت کو پکانے کی فکر نہ آدمی کو کمانے کی فکر لا يقول عنها حولا ماضی نکلے گا نہیں جنت میں نہیں ہمیشہ رہے گا مزید بچیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ جو چاہو گے نا زبان جو جیو آئے گا وہ ملے گا اور جو جیل پر آئے گا وہ
اللہ اپنی قدرت دے دے گا اسے، بہت چیز چاہیے ہوگی نہیں، یہاں چیز چاہیے چھوڑ دو، یہاں رب چاہیے زندگی گزارنی پڑے گی، اور رب چاہیے زندگی پڑھنے چلے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے، آپ کی زندگی پڑھنے سے۔ قرآن کی تفسیر نبی پاک کی زندگی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی تفسیر و شرح صحابہ کی زندگی ہے، صحابہ کی زندگی پڑھو۔ اس لیے نیت کرو ہمیں 4 مہینے جانا ہے، انشاءاللہ جاؤ گے انشاءاللہ، اور مقام پہ مقامی کام کرو، مسجد سے جڑو، ہمارے بہنوں کو بے نمازی نہیں رہے، اس محنت سے چاہ رہا ہے، اور تسبیحات قرآن شریف پڑھو۔ اب قرآن نہیں پڑھے، ہماری نئی دنیا میں آئے قرآن سکھانے، اللہ خود کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے اندر نبی بھیجے۔ قرآن شریف میں کئی جگہ ہے، پہلے پارے میں، دوسرے پارے میں، 28 پارے میں، 14 پارے میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ایک سال میں قرآن شریف سے اچھا پڑھ لو گے، ایسا بڑا قرآن شریف میرے امام صاحب پڑھتے ہیں، امام صاحب سے بچوں کے لیے نہیں ہے بیٹا، ہمارے لیے بیٹا، ہم پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے، اپنی بیوی ویسے ہی کرائیں گے۔ ہماری بیوی اگر بات پڑھی آ گئی، غلط پڑھی آ گئی تو کون پڑھائے گا اسے؟ جے پور میں ابھی بہت سے مدرسہ مکاتب میں قرآن سے ہی پڑھا جاتا، کیونکہ انتظامیہ کمیٹی میں آدمی ایسے نہیں ہوتے کہ بھائی جو قرآن پڑھے ہوئے اچھے، اس لیے امتحان میں مرکز سے اپنا ہمارے امتحان میں بھیجا جاتا ہے، جب پتہ چلتا ہے اللہ کا ڈر ہوگا تو صحیح پڑھائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں قرآن شریف پڑھو، اردو پڑھو، اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن میں، تم قرآن کو غور سے پڑھو، سمجھ کر قرآن سمجھ کے پڑھو قرآن، اور بہت آسان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، صرف 5 آیتیں قرآن شریف میں، اس سے احکامات ثابت ہوتے ہیں، اور 6,666 آیتوں میں سے ساری آیتیں قرآن شریف میں جنت دوزخ کی ہیں، قیامت کی ہے، قبر حشر کی ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی محبت، نبی کی محبت، اللہ رسول کی اطاعت۔ اس لیے نیت کرو قرآن شریف بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ابھی دیکھو ذکر کرنا ہے ہمیں، 15-20 منٹ ہے، جن کا وضو ہے وہ ذکر کرنے کی شریف سمجھو، استغفار پڑھیں، یہ دل سے نرم ہوتا ہے، دھیان آئے گا، حضور کی محبت پیدا